محترم سامعین، سورہ قریش یہ بھی عربوں میں بالخصوص قریش کی جو ہے ایک صفت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 2 سفروں سے ان کو جو ہے الفت بخشی تھی، ان کو 2 سفروں سے مانوس کیا تھا۔ ایک وہ سفر کرتے تھے یمن کا، جب جو ہے ٹھنڈی پڑتی تو یہ یمن کا سفر کرتے کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا، اور جب ان کے ہاں سردی جو گرمی ہوتی تو یہ شام کا سفر کرتے، شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 سفروں کا بیان کیا، اور پھر آگے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو سفر ہم نے عطا کیے ہیں ان کو، تو بہرحال ان کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید 2 نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو بھوک میں ان کو کھانا کھلایا اور خوف میں ان کو امن دیا۔ بھوک میں کھانا کیسا کہ جو عرب کی زمین ہے وہ بالکل بنجر ہے، اس میں کوئی چیز نہیں اگتی سوائے 2-3 چیزوں کے، کھجور ہے وغیرہ، تو اس طریقے سے کچھ چیزیں اگتی ہیں، ایک آدھ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو بتایا کہ اس جیسی پتھریلی بنجر ریتیلی زمین پر ہم نے آپ کو کھانا دیا۔ اور وہ جو عرب میں جاتے ہیں جو لوگ آج بھی، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اچھی قسم کی نہیں بلکہ سپیریئر قسم کی ہر غذا ان کو میسر ہے، جو ہم یہاں ہمارے یہاں سے اگتی ہے، ہمیں اس کا بھوسا جیسا گندی کسی طریقے سے خراب ہوئی ملتی ہے، ان کے یہاں وہی چیز پہنچتی ہے مگر صاف و شفاف۔ ہمارے یہاں جو چیزیں بنتی ہے وہ وہاں جا کر وہ جو وہاں پہنچتی ہے تو ان کو جو وہاں ملتی ہے یہاں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ بہتر ان کو وہ غذائیں حاصل ہے، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں اگتا۔ تو پھل، فروٹ، میوے، سبزیاں، ترکاریاں، یہ جو اور چیزیں غذائیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی ان کو غذائیں حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں وہ غذائیں دی ہیں، حالانکہ وہاں کچھ اگتا نہیں، تو آپ بھوکے مر سکتے تھے، مگر ہم نے آپ کو کیا کیا، وہاں آپ کو ہم نے کیا کیا کہ آپ کو بھوکا نہیں مارا، ہم نے آپ کو کھانا دیا۔ اور دوسری چیز، خوف میں امن دیا۔ خوف میں امن کیا کہ خوف میں امن یہ تھا کہ یہ جب سفر کے لیے نکلتے تو عربوں کے ہاں لوٹ مار چل رہی تھی اس زمانے میں، اور حد درجے لوٹ مار تھی، یہاں تک کہ لوگوں کو لوٹ لیتے، ان کا مال لوٹ لیا جاتا، اور یہاں تک کہ قتل بھی کر دیا جاتا، مگر عربوں کے ساتھ کوئی نہیں ہاتھ لگاتا تھا۔ کیوں؟ پہلا کہ ان کا واقعہ یہ پیش آیا تھا ان کے ساتھ کہ وہ جو اصحاب فیل کا واقعہ آیا تھا تو پورے جو ہے وہ حجاز میں یہ چیز گونج اٹھی تھی کہ نہیں، ان کے ساتھ کوئی قدرتی طور پر کوئی طاقت ان کے ساتھ ہے جو ان کی مدد کرتی ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا چونکہ بیت اللہ ان کے پاس تھا، کعبۃ اللہ ان کے پاس تھا، اس کے وہ متولی تھے، دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، باقی حجاز کے لوگ ان کے ساتھ بالکل ہاتھ نہیں لگاتے کرتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کے کیا ہے، محافظ لوگ ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کیا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، بوجہ مانوس ہونے کے قریش کی الفت کی وجہ سے، قریش کی مانوسیت کی وجہ سے۔ کس چیز کی طرف مانوسیت؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس ہونا ان کا سفر سے، سردی اور گرمی کے جو 2 سفر کرتے تھے وہ اس سے مانوس ہو چکے تھے، یعنی عادی ہو چکے تھے، ان کو الفت ہو چکی تھی ان سفروں کے ساتھ، بالکل خوف و خطر نہیں تھا ان کو کسی چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو نعمتیں ہیں اس کا شکرانہ ادا کرو، تو کیسے ادا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا چاہیے کہ وہ عبادت کریں، فَلْيَعْبُدُوا، پس لِيَعْبُدُوا، چاہیے کہ عبادت کریں وہ کس کی؟ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، مالک کی اس گھر کے، کس گھر کے؟ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں۔ کیوں عبادت کریں؟ آگے 2 اور نعمتیں ذکر فرمائی، الذی، وہ ذات جس نے، اطعمہم، کھانا کھلایا ان کو، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جو یہ 2 سفروں کی الفت نصیب ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ عبادت کریں کعبۃ اللہ کے رب کی، یعنی اللہ کی، اس وجہ سے بھی کریں کہ آپ کو ہم نے بھوک میں کھانا دیا ہے اور خوف میں امن دیا ہے۔ اب آگے صورت ہے سورہ ماعون۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔